ہم ہمارے چینل زہر لودھی آفیشیل کے تھرو آپ کو گاہ بگاہ ڈی ایچ اے اسلام آباد، راولپنڈی اور اس کے علاوہ ریل اسٹیٹ کی انفارمیشنز بھی دیتے رہتے ہیں. تو اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو کائنڈلی سبسکرائب کریں. ہم پاکستانی ہیں تو جگاڑو ہی. ہم نے ریل اسٹیٹ انویسٹمنٹ کو بھی ایسے ٹریڈنگ کے کاروبار کے ساتھ جوڑ دیا جس طرح کہ وہ اسٹاک ایکسچینج ہے، جبکہ ریل اسٹیٹ انویسٹمنٹ ایک ڈفرینٹ چیز ہے اور اسٹاکس میں یا کسی بھی پروڈکٹ یا کموڈیٹی ٹریڈنگ کے اندر جو انویسٹمنٹ ہے وہ ڈفرینٹ چیز ہے. پہلے میں آپ کو ایکسپلین کرتا ہوں کموڈیٹی ٹریڈنگ کیا ہوتی ہے. کموڈیٹی ٹریڈنگ یہ ہوتی ہے کہ کوئی بھی کموڈیٹی ہے جس کے اندر شیئرز ہیں یا کوئی بھی چیز ہے مثلا چینی ہے، جو بھی ہے، اس کا ریٹ اوپر اور نیچے جاتا ہے ڈپینڈنگ اپان دی سپلائی اینڈ ڈیمانڈ آف دی مارکیٹ. تو ریل اسٹیٹ کے اندر انفارچونیٹلی ایسا ہوا کہ جو فائلز ہیں اس کو کموڈیٹی بنا دیا گیا اور اس کے اوپر بھی ٹریڈ اوپر اور نیچے کرتے رہے. اس کے اندر مسئلہ یہ ہے کہ ایک بندہ جیتتا ہے، ایک بندہ ہارتا ہے، جبکہ ریل اسٹیٹ انویسٹمنٹ ٹوٹلی ڈفرینٹ آئٹم ہے. اس میں یہ مطلب ہے کہ آپ نے ایک را لینڈ لی، را لینڈ کسی بھی ڈیولپر کی ہے، وہاں پہ ڈیولپمنٹ ہوئی، اس کو ٹائم لگتا ہے، سال 2 سال جو بھی، اور اس کے بعد آپ نے وہ پروڈکٹ یا وہ جو پلاٹ ہے اس کو سیل کیا. اس کو کہتے ہیں ریل اسٹیٹ انویسٹمنٹ. سو کموڈیٹی انویسٹمنٹ کا ٹائم پیریڈ یا ٹائم سپین ہوتا ہے مہینے سے 3 مہینے، 1 مہینے سے 3 مہینے، اور جو ریل اسٹیٹ کی انویسٹمنٹ ہے اس کا ٹائم سٹارٹ ہی 6 مہینے سال سے لے کے 2-3 سال تک ہوتا ہے اگر آپ میڈیم ٹرم انویسٹمنٹ کر رہے ہیں. انہی چیزوں کو دیکھتے ہوئے بہت سارے فیک ڈیولپرز ہمارے بازار کے اندر آئے. وہ جتنے بھی فیک ڈیولپرز تھے انہوں نے مختلف قسم کی فائلز بازار میں دی اور اس کے بعد وہ غائب ہو گئے. کچھ بھاگ گئے ہیں، کچھ چہرہ چھپا رہے ہیں اور کہیں باہر بیٹھے اپنی زندگی سکون سے بھی گزار رہے ہیں. بٹ ان اینی کیس جو عوام نے جو ان کے ساتھ انٹریکٹ کیا وہ ساری کی ساری عوام اس ٹائم ٹینشن میں ہے. سو نیب نے بہت اچھا اقدام کیا ہے کہ انہوں نے یہ جتنی بھی فائلز کی ٹریڈنگ تھی اس کو ختم کر دیا ہے. اب اگر آپ ڈیولپر ہیں تو آپ کو ود پلاٹ ود اسٹریٹ نمبر آپ کو چیز دینی پڑتی ہے، اس کے علاوہ آپ چل نہیں سکتے. نیب کے اس ڈر کی وجہ سے جو فیک ڈیولپرز تھے انہوں نے مختلف قسم کی مرجنگ پالیسیز بھی آن کر دی ہیں تاکہ ان کی کوئی بچت ہو سکے. تو یہ جیسے ہی ہماری موجودہ حکومت نے یہ اسٹرانگ اور سخت سٹیپس اٹھائے ہیں، میں سمجھتا ہوں بہت مشکل سٹیپس ہیں بیکاز بہت سارے لوگوں کے سٹیکس اس کے اندر انوالوڈ ہوتے ہیں جو بڑے لیول کے لوگ ہوتے ہیں. یہ چیز کرنے کی وجہ سے ہوا یہ ہے کہ میں آپ کو چھوٹی سی ایگزامپل اپنی دے دیتا ہوں DHA4 کی. یہاں پہ جو ہمارا پلاٹ تھا، جو کمرشل پلاٹ تھا، جو تقریباً اس ٹائم مطلب سال پہلے 75 لاکھ روپے مرلہ ہم اس کو سیل کرتے تھے، اس ٹائم وہاں پہ 1,25,00,000 روپیہ پر مرلہ کا ریٹ ہو گیا ہے. نہ صرف یہ، اگر ہم DHA6 کی بات کریں تو وہاں پہ ریزیڈینشیل پلاٹ کی بات کر لیتے ہیں. وہ جب یہ کام نیب نے کیا تھا اس سے پہلے اس کا جو ریٹ تھا وہ تھا تقریباً 12.5 ملین، یعنی 1,25,00,000 ریزیڈینشیل پلاٹ B3 DHA6 ایک کنال. اب اس کا ریٹ اسی پلاٹ کا 2,25,00,000 یعنی کہ 22.5 ملین پہ پہنچ گیا ہے، کیونکہ اب جو ریل اسٹیٹ ہے وہ ریل اسٹیٹ ہے، وہ کوئی کموڈیٹی نہیں ہے. سملرلی اگر ہم بات کریں DHA5 کے بارے میں تو ادھر بھی تقریباً جو 30 ملین کا یعنی 3 کروڑ روپے کا پلاٹ تھا وہ اس ٹائم 4.25 کروڑ روپے کا ہو گیا 42.5 ملین کا. تو جیسے ہی وہ فائلز، وہ میں تو اس کو جوئے کا کام یا سٹے کا کام ہی بھائی کہتا ہوں، میرے تو دل میں اور کوئی کام آتا نہیں ہے نا، وہ ریل اسٹیٹ ہے ہی نہیں. تو اس کام سے نکلے تو عوام نے نفع بھی دیکھنا شروع کر دی ہے، عوام کو حلال کی انکم بھی مل رہی ہے، اور ہم دعا کرتے ہیں کہ ریل اسٹیٹ انڈسٹری پاکستان کی اسی طرح ترقی کرے. شروع میں چینل کا نام اور ڈیٹیلز تو ہم آپ کو بتا چکے ہیں. کمنٹس کے اندر آپ ضرور مینشن کریں کوئی ایسا ٹاپک ہو جس کو ایڈریس کرنا ہو. انشاءاللہ میری ٹیم اس پہ اسٹڈی کرے گی اور اس کی پوری کیس اسٹڈی ہم انشاءاللہ آپ کو یوٹیوب پہ پریزنٹ کریں گے.